سر اسلاموفوبیا اور ویسٹ اور سیکولر مائنڈ سیٹ، اس کی آڑ میں یہ سب کچھ کیوں، کیسے اور کب تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے ٹیلی ویژن چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر یہ آپ نے گفتگو رکھی، کیونکہ اس وقت یہ بار بار سوال پیدا ہو رہا ہے اور یہ ایشو بار بار جو ہے وہ اہمیت اختیار کر رہا ہے کہ آخر یورپ کے اندر مذاہب کے خلاف اور خاص طور پہ اسلام کے خلاف تضحیک امیز رویہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے. یورپ کی ہسٹوریکلی جو پوسٹ ماڈرن ہسٹری ہے وہ ایتھیزم پر مشتمل ہے، جس میں مذہب سے نفرت ہے. ٹھیک ہے. اور یورپ میں ابتدائی طور پہ ایک ہی مذہب تھا، کرسچینٹی تھی، بلکہ ہسٹوریکلی یورپ میں مذہب کو یعنی ریلیجن صرف سنگولر کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا. اسی طرح یورپین سویلائزیشن کا ایک اور پرابلم ہے کہ وہ جیسے مذہب کو سنگولر استعمال کرتے تھے، اسی طرح وہ سویلائزیشن کو بھی سنگولر استعمال کرتے تھے. سویلائزیشن ناٹ سویلائزیشنز، ریلیجن ناٹ ریلیجنز. اس کے بعد وہاں جوڈائزم اور مسلمان بھی گئے اور اسلام بھی آیا، تو وہ ایک نیا فینومنا جو ڈیولپ ہوا. جو موجودہ ماڈرن یورپ کی ایمرجنس ہے وہ ریلیجن کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں آئی، اور جو نیشن سٹیٹ ہے، پوزیٹیوزم ہے، ماڈرن کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہیں، یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے یورپ کی موجودہ ریاستوں نے ریلیجن کو پیچھے کیا. جب ریلیجن ایک دفعہ پیچھے ہو گیا تو پھر ریلیجن کو ریڈیکیول کرنے کا رویہ جو ہے وہ وہاں شروع ہوا، اور وہ بیسیکلی تو کرسچینٹی کو کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرتے تھے، اپنی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کا مذاق اڑاتے تھے. وہی ٹینڈنسی یا اسی قسم کا رویہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے مقدس جو شعار ہیں ان کے خلاف کرنے کی کوشش کی. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے ہاں سے کس قسم کا ری ایکشن آئے گا. چنانچہ وہ ری ایکشن یورپ کے اندر بھی آیا اور یورپ کے باہر بھی آیا. اور وہ ری ایکشن جو ہے اس میں ہر قسم کی ڈائمینشنز موجود تھی. اس میں پرتشدد ری ایکشن بھی آیا، ری ایکٹیو ری ایکشن بھی آیا، اور پرو ایکٹیو ری ایکشن بھی آیا. اب جو ری ایکشن آیا مسلمان معاشروں کی طرف سے وہ بہت پرو ایکٹیو ری ایکشن ہے. مثال کے طور پہ کویت نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم اتنے لاکھ قرآن پاک ٹرانسلیٹ کریں گے سویڈش لینگویج میں اور سویڈن میں اس کو تقسیم کیا جائے. تو اب یہ انہوں نے جو ایک بیڈ انٹینشن سے کام کیا وہ اس کے مقابلے میں اب یہ ایک ریئیکٹ کیا مسلمانوں نے پرو ایکٹیولی، پوزیٹیولی، اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ وہاں لوگوں کو اسلام کی سمجھ آئے گی. کیونکہ پروفیسر اکبر ایس احمد کا خیال ہے کہ مسلمانوں کا ابھی تک جو فیلور ہے وہ یہ کہ انہوں نے یورپ کے مائنڈ سیٹ کو، اسلام کو سمجھنے کا موقع نہیں دیا. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یورپ کے مائنڈ سیٹ کو اسلام سے متعلق آگاہ کریں. ہم تشدد کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلاموفوبیا کا جواب ویسٹوفوبیا نہیں ہے،